لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ فروری 1904 کی بات ہے، پردے کے متعلق بڑی افراط تفریط ہوئی ہے. یورپ والوں نے تفریط کی ہے، اور اب ان کی تقلید سے بعض نیچری بھی اسی طرح چاہتے ہیں. حالانکہ اس بے پردگی نے یورپ میں فسق و فجور کا دریا بہا دیا ہے، اور اس کے بالمقابل بعض مسلمان افراط کرتے ہیں کہ کبھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں، حالانکہ ریل پر سفر کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. غرض ہم دونوں قسم کے لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو افراط اور تفریط کر رہے ہیں. پردے کا معاملہ یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے، لیکن جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الفاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے جو ہے ایک متناسب اور درمیانی اور معتدل راہ کی بجائے دنیا میں دو جو ہیں مختلف گروہ پائے جاتے ہیں. کیا اس کے تقاضے ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے، کس طرح سے مختلف حالات میں جو ہے اس پر عمل پیرا ہویا جا سکتا ہے، ان سب باتوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ کے خلفائے کرام کے ارشادات اور ان اقوال کی روشنی میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے جو ریگولر دیکھنے والے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم پردے کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کو جاری رکھیں گے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم حافظ سید مشہود احمد صاحب. ان بزرگان کی طرف چلیں گے، اور اس گفتگو کو ہم نے یہ رنگ دیا ہے کہ مختلف پہلو جو پیش آ سکتے ہیں عملی زندگی میں انسان کو، جن کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو مختلف سوالات کے رنگ میں ہم نے ترتیب دے رکھا ہے کہ تاکہ ہر پہلو سے جس حد تک ممکن ہو، جو ہماری بساط ہے، اس میں ہم اس کو کور کر سکیں. تو آج بھی انشاءاللہ اسی طرح مختلف سوالات کی شکل میں ہم اپنے ان مہمانوں سے گفتگو کریں گے. آپ دوست جو دیکھنے والے ہیں، جن کے لیے دراصل یہ پروگرام بنایا جاتا ہے، آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں. فیڈ بیک ہو، کوئی اور بات آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہو، ایسی بات جو بیان کرتے ہوئے ہم سے رہ گئی ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوئی، تو آپ ضرور ہمیں وہ بتائیں. ہم انشاءاللہ بڑی خوشی سے اس کو بھی شامل کریں گے. آج کے اس گفتگو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم محترم حافظ مشہود احمد صاحب سے. پردے کے انسان کی جو ضرورتیں ہیں یا حالتیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو روٹین میں گھر میں رہتے ہوئے اس سے باہر نکل کے گلی محلے میں ایک ایسی حالت بھی درپیش آتی ہے، آ سکتی ہے خواتین کے لیے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ کام کاج کریں. حافظ صاحب، کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے پردے کے کیا ضوابط ہیں، ان کے لیے کیا حدود ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں بھی اس موضوع پر بات ہوتی رہی ہے، بنیادی طور پر تو جو بھی قواعد و ضوابط ہیں پردے کے، خواہ وہ گھر میں ہوں یا گھر کے باہر ہوں، ان کی بنا قرآنی احکامات پر ہی ہے. اور خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ایک بنیادی حکم دیا ہے وہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ جو خواتین ہیں یہ اپنی زینت کے جو سامان ہیں، جو زینت کے بناؤ سنگار کے یا خوبصورت لگنے والے جو ان کی جسم کے حصے ہیں، ان کو چھپائیں، ان کا پردہ کریں. اور پھر اس کے لیے
جو ایک طریقہ کار قرآن کریم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ یہ خواتین جو ہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے سر سے اس طرح سے اوڑھیں کہ ان کے گریبان جو ہیں وہ بھی اس سے کور ہوں، اس سے ڈھک جائیں۔ قواعد و ضوابط کے بارے میں تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خلفائے احمدیت نے بھی اس موضوع پر متعدد بار ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بہتر ہے کہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جو قواعد و ضوابط جلسہ سالانہ کینیڈا کے موقع پر 3 جولائی 2004 کو بیان کیے ہیں وہ حضور کے الفاظ میں ہی برکت کے طور پر پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر لباس کا پردہ ہے، جب برقع پہنیں یا حجاب لیں یا اسکارف لیں یا دوپٹہ پہنیں یا نقاب لیں، جو بھی لے رہی ہوں تو بال چھپے ہوئے ہونے چاہیے، بال نظر نہیں آنے چاہیے، ماتھا سامنے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، سامنے کم از کم تھوڑی تک کپڑا ہونا چاہیے، منہ اگر ننگا ہے تو میک اپ نہیں ہونا چاہیے، بعض پیشوں میں یا کام میں منہ ننگا کرنا پڑ جاتا ہے، بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کو سانس ٹھیک نہیں آ رہا تو منہ ننگا کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس طرح بناؤ سنگار نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور نے یہ چند ایک لائنوں میں ایک جامع جو ہے وہ پیغام ہمارے لیے مرتب فرمایا اور ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کی آپ کی شباہت نہ ہو جس سے لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکشن پیدا ہوتی ہو۔ پھر ایک اور بات جو ہم نے حضرت صاحب سے ہی سیکھی وہ یہ ہے، اور یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جن کو پہلے خلفاء بھی حضرت مسیح موعود بھی وسلم نے بھی اور خدا تعالیٰ نے بھی سب سے بڑھ کر بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کام کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ مرد اور عورت کو کام کرنا پڑتا ہے تو اس بات کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے کہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ مرد اور عورت دونوں اکیلے ہوں۔ اور حضرت مسیح موعود نے بھی اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جہاں 2 ہوتے ہیں یعنی مرد اور عورت ہوں اور وہ نامحرم ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ایک ہدایت مجھے یاد آئی، ایک دفتر کے حوالے سے آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا اس صورت میں پھر دروازے جو ہیں وہ کھلے رہیں تاکہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی ابہام ہے، اگر کوئی مجبوری کی حالت پیدا بھی ہو جاتی ہے تو دروازے کھلے ہونے چاہیے، اوپن ایکسیس ہو، ہر بندہ وہاں پہ آئے جائے تاکہ جو مقصد ہے وہ کام کا مقصد پورا ہو رہا ہو، نہ کہ اس کے ذریعے سے کچھ دوسری راہیں اختیار ہو رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ذریعے سے بھی خدا تعالیٰ نے ہمیں چند ایک امور جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور پھر ان کی اتباع میں تمام مومنات خواتین، خواہ وہ گھر میں ہوں خواہ وہ گھر سے باہر کام کی غرض سے جا رہی ہوں، ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ لجا کے بات نہ کریں، جب وہ بات کریں تو پورے مصمم ارادے کے ساتھ، سختی کے ساتھ، جس میں درستگی نہ ہو لیکن ایک پختگی نظر آئے، اس لہجے میں بات کریں تاکہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی مرض ہے تو وہ مرض دور ہو جائے اور وہ آپ کو پھر آپ کے جو مذہبی آپ کے رجحانات ہیں، جو آپ کے قواعد و ضوابط ہیں، اس سے آپ کو بہکا نہ سکے۔ اور پھر اسی میں ہی ایک تعلیم یہ بھی دی گئی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ جس طرح سے زمانے جہالت میں عورتیں میک اپ کیا کرتی تھی، بناؤ سنگار کیا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں، تو وہ بناؤ سنگار بھی اس نیت کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خواہ وہ میک اپ کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ برقعے کے ذریعے سے ہو، کیونکہ بعض اوقات برقعے بھی اس قسم کے اپنا لیے جاتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھلے ڈلے نہیں ہوتے بلکہ اس سے جو ہے وہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو بذات خود برقعے کی بے حرمتی بھی ہے اور جو مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہا۔ کام کے حوالے سے 2 طرح کے کام حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث میں بیان کیے ہوئے ہیں، احادیث سے استنباط کرتے ہوئے، جس سے پتہ چلتا ہے۔ مثلا حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے حوالے سے، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب جنگ کے موقع ہوتے تھے تو ہمیں جو زخمی ہوتے تھے میدان جنگ میں ان کو مرہم پٹی کرنی ہوتی تھی، ان کو پانی پلانا ہوتا تھا، تو اس وقت دوڑنا بھی پڑتا تھا اور بعض اوقات ہماری پھر پنڈلیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جایا کرتی تھیں۔ تو حضور نے اس کو قرآن کریم کا جو استثناء ہے الا ما ظہر منہا، کہ پردہ تو پورا کرنا ہے لیکن جو خود بخود اس سے چیزیں نظر آ جائیں، مثلا قد ہے یا جسم ہے
وہ پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. تو حضور بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر ان کو استثناء حاصل ہے. پھر حضور مزید بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کھیتوں میں خواتین کو کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ پردہ اگر چہرے پر نقاب ڈال کے کام کریں گی تو پھر ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ وہ چہرے کا پھر پردہ نہ کریں تاکہ ان کو نظر آئے اور وہ اپنا کام کر سکیں. تو بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں جن میں پھر بحالت مجبوری منہ کا پردہ جو ہے اس کی جو ہے اس کو استثناء حاصل ہو جاتا ہے، وگرنہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں میرا خیال ہے اس میں یہ موضوع کافی حد تک کور ہو جاتا ہے. اور افضل جیسا نے ذکر فرمایا کہ بحالت مجبوری ایسا کرنا پڑتا ہے. اب وہ حالت مجبوری کس حد تک ہے یہ دوسرا کوئی انسان جو ہے اس میں زیادہ فتویٰ نہیں دے سکے گا. انسان کو خود اپنے تقویٰ سے کام لینا ہوگا. جیسے قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ انسان کو اپنے نفس پر بہت بصیرت رکھنے والا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، خواہ وہ کتنے بہانے تراشتا رہے لیکن دراصل اسے پتہ ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر میری ضرورت ہے یا نہیں ہے، میری مجبوری جائز ہے یا نہیں ہے. اس لیے بہانے بنا کے انسان کسی اور کو تو تسلی دلا سکتا ہے، لیکن یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے. ان کے پاس تو انسان کے بہانے جو ہیں اس طرح کے وہ نہیں چلتے. تو اس لیے اس میں ایک اور بھی اضافہ ہو جائے، جس طرح محترم مشہور صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا ہے. اور احادیث میں بخاری میں یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے. بخاری میں حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے اور حضرت انس کی بھی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد جس وقت کہ وقتی ہزیمت اٹھانی پڑی مسلمانوں کو، تو کچھ زخمی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے. تو اس موقع پہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم، حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا. اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، کوئی 12 سال کی عمر تھی حضرت انس کی. تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بھاگ کے پانی لا رہی ہیں اور زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں اور مقتولوں کو وہاں سے اٹھا رہی ہیں رستے سے اور مدد کر رہی ہیں. اور اس میں ایک لفظ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ساری کیفیت میں ان کی جو قدموں میں پائل ہوتی ہے، پازیب ہوتی ہے، وہ نظر آ رہی تھی. کہ گویا وہی جس طرح محترم مشہور صاحب نے فرمایا کہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کی نوعیت کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. اس زمانے میں وہ چونکہ تہمت باندھی جاتی تھی تو اس میں خواتین بھی کا لباس بھی وہی ہوتا تھا. اگر وہ اسی طرح نیچے رہے تو وہ بھاگتے ہوئے پاؤں میں پھنستی تھی اور گرنے کا خطرہ، بے پردگی ہونے کا خطرہ. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا اتنا سا اٹھا لیا جاتا تھا کہ پاؤں میں الجھے نہ وہ. اور وہ پازیب چونکہ اگر آپ دیکھیں تو آج کی دنیا ساری جانتی ہے، خواتین بھی جانتی ہیں کہ پازیب بالکل وہ ٹخنے پہ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پازیب نظر آ رہی ہوتی تھی کہ اتنا کہ یہ نہیں کہ گھٹنوں تک انہوں نے کیا ہوتا تھا، بلکہ وہ تھوڑا سا اونچا تاکہ وہ الجھے بھی نہ اور پردہ جو ہے، جو سطر ہے وہ بھی قائم رہے اور پوری ٹانگیں نظر نہ آئیں اور پنڈلیاں نظر نہ آئیں بلکہ اس سے تھوڑا سا نیچے رہے. تو یہ ساری صورتحال ہے وہ ایسے ہی موقعوں پہ جب انسان کو ضرورت پڑے تو وہی جس طرح آپ نے کہا کہ عذر نہیں تلاش کرنے چاہیے بلکہ جو حقیقی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھ کے پھر یہ اجازت ہے، احادیث میں بھی موجود ہے. جی ٹھیک ہے خان صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں نے کہا ابھی جیسے کام کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا کہ ضرورت پڑتی ہے، ایسے حالات پیش آتے ہیں. ایک اور اس وقت صورتحال دنیا میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، گو کہ کہنے کو آج یہ 21ویں صدی کی بڑی مہذب دنیا سمجھی جاتی ہے اور جس میں آزادی کے جو ہیں وہ نعرے لگتے ہیں. لیکن یہ چیز بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے قوانین موجود ہیں، مختلف جگہ پر بن رہے ہیں جس میں یہ حکماً کہا جاتا ہے کہ خواتین پردہ نہیں کر سکیں. تو ایسے ملک جہاں پر قانوناً چہرے کا پردہ کرنا منع ہے، وہاں کیا کیا جائے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس پہ مجھے ابھی حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن سلعزیز نے لجنہ کے اجتماع پہ جو اپنا خطاب فرمایا اس میں خاص طور پہ یہ ذکر فرمایا کہ بڑی خوبصورت بات کسی غیر مسلم خاتون کا حوالہ کوٹ کرتے ہوئے کہ اس نے کہا کہ دراصل اس قسم کے قوانین بنانے والے مرد جو ہیں وہ اپنی جو ہے ان کے اندر جو نفسانی خواہش ہے کہ خواتین کو دیکھیں وہ اس قسم کے قانون بناتے ہیں.
ورنہ جو پردے کا حکم جس طرح اس نے دیکھا احمدی خواتین کو دیکھا تو اس نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ پوری آزادی کے ساتھ پردے میں رہتے ہوئے خواتین اپنا کام کر رہی ہیں. تو ایسے ممالک میں جہاں پہ اس قسم کی مجبوری ہو تو دین اسلام جو ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے دین ہے. اگر وہ ایسے معاملات کے لیے حل نہ بتائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں نقص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کامل دین ہے. اس نے کہا کہ اس الدین یسرن، دین آسانی کا نام ہے. اگر ایسی مجبوری ہے تو اس وقت پھر جو خلفاء کے ارشادات یا اسلام کی تعلیمات ہمیں ملتی ہے تو اس وقت وقتی طور پہ اتنا پردہ، چہرے کا پردہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ سکارف نہ لیا جائے، تو پھر سکارف اس کام کے موقع پہ سکارف نہ لیا جائے. لیکن چونکہ بنیادی چیز حیا اور تقوی ہے، اس لیے اس حیا اور تقوی کو قائم رکھتے ہوئے پھر بناؤ سنگار نہ کیا جائے. جس طرح ابھی مشہور صاحب نے حضرت صاحب کا ارشاد پڑھ کے سنایا کہ اس میں پھر یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ وہ بناؤ سنگار نہ ہو، اور اس وقت جہاں پہ وہ ضرورت ہے، جہاں پہ مجبوری ہے، جہاں پہ قانون لاگو ہو رہا ہے وہاں تک وہ پھر محدود رہے گا، وہاں پہ وہ پردہ نہ کرے، اور پھر جب وہ اس سچویشن سے باہر آ جاتی ہے تو پھر اپنا پردہ کرے. اس کے بارے میں بڑی واضح طور پہ وہی جو کینیڈا کے اجتماع کے حوالے سے محترم جلسہ سالانہ کے حوالے سے حضرت صاحب کا ارشاد پڑا ہے، اسی میں حضور فرماتے ہیں، اس خاص طور پہ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اسکول اور کالجوں میں بھی لڑکیاں جاتی ہیں، اگر کلاس روم میں پردہ سکارف لینے کی اجازت نہیں بھی ہے تو کلاس روم سے باہر نکل کر فوراً لینا چاہیے. یہ دو عملی نہیں ہے اور نہ ہی یہ منافقت ہے. اس سے آپ کے ذہن میں یہ احساس رہے گا کہ میں نے پردہ کرنا ہے، اور آئندہ زندگی میں پھر آپ کو یہ عادت ہو جائے گی، اور اگر چھوڑ دیا تو پھر چھوٹ بڑھتی چلی جائے گی اور پھر کسی بھی وقت پابندی نہیں ہوگی، پھر وہ جو حیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ سارا مضمون بیان کر دیا کہ جو مجبوری ہے اس وقت اس سے اسلام کہتا ہے کہ اسلام چونکہ آسانی پیدا کرتا ہے، اس مجبوری کے وقت اس سے ہٹ جائے بندہ، لیکن اس کے بعد پھر جب وہ مجبوری ختم ہو جائے تو پوری طرح پابندی کرے پردے کی. لیکن اس مجبوری میں بھی جس طرح اس پہلا حضرت صاحب کا ارشاد ہے کہ پھر بناؤ سنگار نہ ہو، اٹریکشن نہ ہو. تو یہ چیزیں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، ہمارے لیے بڑی آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خلافت کی نعمت عطا کی ہے، ہر ایک مشکل کا حل ہمیں بتاتی ہے. اگر اس پر چلیں تو تمام مشکلات کی حل ہمیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور جیسے جیسے کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، جیسے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، پوری رہنمائی جو ہے وہ وہاں سے مل جاتی ہے. اس لیے حضرت خلیفۃ سے رابع رحمہ اللہ نے ایک دفعہ یہ پردے کے موضوع پر خطاب فرمایا تو حضور نے اس میں جو ہدایات دیں تو لجنہ کی ایک عہدیدار سے بات کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جب میں یہ آپ کو کہہ دیتا ہوں تو پھر اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، آپ کو اس بارے میں تو فکر مند ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں جانوں اور میرا خدا جانے. اور یہ باتیں دراصل اتنی دیانتداری اور اتنی باریکی سے دیکھ کر بتائی جاتی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات باقی رہ نہیں جاتی کہ جس میں خدا نخواستہ جو کسی کو پریشان ہونا پڑے. تو اس لیے کھلے دل سے وہ پیروی کرتے ہوئے جو ہے اسی میں انسان کے لیے برکت اور بھلائی ہے. جو یہ ابھی آپ نے جب بات کی تو یہ میرے ذہن میں آیا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ نعوذ باللہ خلفاء کی اپنی باتیں ہیں، اس کی بیس کیا ہے. تو اس پہ میں سوچ رہا تھا تو اچانک یہ بات سامنے آئی کہ اس کی بنیاد موجود ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح محترم مشہور صاحب نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے تو زیادہ پابندی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، ہم نے پچھلے پروگراموں میں ذکر کیا کہ حضور اعتکاف کے دوران تھے تو کوئی زوجہ مطہرہ ملنے آئیں تو دیر ہو گئی، واپس چھوڑنے جا رہے تھے تو اب گھونگھٹ ہوا تھا، پردہ ہوا تھا، دو مسلمان وہاں سے آئے تو حضور نے اس لحاظ سے کہ ان کے دل میں کوئی وہم نہ پیدا ہو تو باوجود اس کے کہ پردے کا حکم تھا، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، حضور نے اپنی زوجہ مطہرہ کا پردہ اٹھا کے انہیں دکھایا کہ یہ میری بیوی ہے تاکہ تمہارے تو گویا جہاں پہ ضرورت پڑی وہاں پہ پردے کو ہٹا کے بھی
دکھانا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا آپ نے حوالہ دیا، حضرت خلیفۃ مسیح خامس کا پڑھا، تو اس سے یہ نہیں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کو بیس لیس باتیں ہیں، باقاعدہ بنیاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ مجبوری کے وقت، ضرورت کے وقت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور جیسے ہم ذکر کہ بنیادی طور پر اس سے کبھی بھی باہر نہیں جاتی بات کہ دیکھیں یہ تو ایک پردے کا حکم ہے، جہاں پر حلال حرام کا بیان ہے وہاں پر یہ فرمایا فمن استر غیر باغ، جی بالکل، کہ ایسا شخص جو مجبور ہو جائے، جی بالکل، اور جیسے اس میں یہ ذکر ہے کہ پھر بناؤ سنگار نہ ہو، اسی طرح غیر باغن کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، کہ جان بوجھ کے جو ہے، بالکل، اور ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد بھی جی حجاب اتارے پھرے، بناؤ سنگار کیے پھرے۔ تو اس لیے یہ عین جو ہے ان تعلیمات کے جو روشنی اندر اپنے وہ باتیں خلفاء کے لیے ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بیان کرتے ہیں، وگرنہ وہ از خود تو کبھی بھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو نئی شریعت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں یا ہم نے شریعت میں کوئی تبدیلی کر رہی ہے۔ دراصل وہ تو شریعت سے رہنمائی لے کے، اور وہ روشن فہم والے لوگ ہیں جو اب آگے جو ہے وہ جماعت تک بات پہنچاتے ہیں تاکہ وہ سہولت سے عمل کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں، بات کریں گے۔ افسر، زندگی میں انسان کی مختلف ضرورتیں پیش آتی ہیں۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب رشتہ جو ہے شادی کے لیے، نکاح کے لیے وہ دیکھا جاتا ہے، تو وہ بظاہر تو ابھی کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، نہ محرم ہے ایک دوسرے کے لیے، اور یا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ نہ محرم ہے، جاننے والے نہیں ہیں، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ اس موقع پر پردے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم نے جہاں پہ شادی کے اور جو بندھن ہے اس کے فوائد بیان کیے ہیں، وہاں پہ ایک فائدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ شادی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دو انسانوں میں محبت اور رحمت کے پہلوؤں کو پیدا کرتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ایک صحابی حضرت مغیرہ کو جب ان کا رشتہ طے ہو رہا تھا کہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے لڑکی دیکھ لی ہے؟ اگر تم لڑکی دیکھ لو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں اس سے محبت اور الفت کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور آگے جا کے تمہاری جو ازدواجی زندگی ہے وہ کامیاب گزرے گی۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محبت کا پہلو ہے اس کو اجاگر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم نے رشتے کا پیغام فلاں جگہ بھجوایا ہے، کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ تو اس پر اس صحابی نے کہا کہ نہیں۔ آنسر نے فرمایا پھر جاؤ اور دیکھو۔ چنانچہ وہ صحابی جو ہیں وہ اس لڑکی کے والد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ میں لڑکی کا چہرہ دیکھ لوں۔ اس پر ایمان کی اپنی حالتیں ہوتی ہیں۔ جو لڑکی کا باپ تھا اس نے کچھ تردد دکھایا، تو لڑکی چونکہ ایمان میں زیادہ بڑی ہوئی نظر آتی ہے، انہوں نے جب یہ بات سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں چہرہ دکھا دوں، تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکی پھر یہ کہتے ہوئے اپنے باپ کو مخاطب ہوتے ہوئے باہر آئی ہیں کہ جب رسول خدا نے ایک بات فرما دی ہے تو پھر اس میں کسی بھی قسم کے تردد کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر اپنا چہرہ دکھا کے وہ واپس چلی گئی ہیں۔ تو چہرے دیکھنے کی حد تک تو اس بات کی اجازت ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ جب چہرہ دیکھا جائے تو پھر اس کے والدین وہاں پہ موجود ہوں۔ اسی موقع پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ کسی نے موجودہ حضور سے ذکر کیا کہ حضور اس طرح سے رشتہ طے ہو رہا ہے، کیا لڑکی کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو حضور نے بیان فرمایا کہ ہاں دیکھ سکتے ہو، لیکن اس کے والدین کی موجودگی میں دیکھنا ہے۔ تو والدین کی موجودگی میں جو مقصد ہے وہ پورا ہو، نہ یہ کہ اس کے ذریعے سے کوئی اور راہ ہموار کی جا رہی ہو اور کوئی نئی چیز بیچ میں شروع ہو رہی ہو کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں الگ سے، اور پھر جو پردے کا تقدس ہے وہ خراب ہو رہا ہو، اور بعض اوقات پھر اگر رشتے نہیں ہوتے تو پھر وہ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں جن کا ذکر اس سوال میں مذکور ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے ذکر کیا کہ جب رشتہ ہو تو بہتر ہے کہ تحقیق کروا لی جائے کہ لڑکی کی شکل و صورت کیسی ہے، لڑکے کی عادات کیسی ہیں، لڑکے کے جو خصائل ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جب میرے رشتے کی باری آئی تو پھر میں نے اسی طرح سے ہی خاموشی کے ساتھ تحقیق کروائی ہے۔ تو اس طرح سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ لڑکی کے جو ہے وہ چہرہ کیسا ہے، یا دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، یا عادات کیسی ہیں، تحقیق کروائی جا سکتی ہے۔ آج کل تو ویسے بھی یہ مسائل نہیں ہیں، تصاویر جو ہیں وہ بآسانی ہر ایک کو مہیا ہوتی ہیں،
تصویر کے ذریعے سے لڑکی کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، شادی سے پہلے دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو بھی بات ہو، جو بھی معاملہ ہو، بہتر یہ ہوتا ہے کہ پھر جس امانت کو لیا گیا اس کو اسی طرح سے واپس کر دیا جائے، تاکہ جو امانت کا ایک حق ہے وہ بھی ادا ہو سکے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شادی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اگر اللہ نہ کرے کہ لڑکی کا چہرہ نہ دکھا جائے یا نہ دکھایا جائے تو اس میں پھر قباحتیں آتی ہیں، بعد میں چل کے پھر چونکہ وہ چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں اور وہ معاملات پوری طرح سے عیاں نہیں ہوتے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بعد میں کچھ مسائل درپیش آئیں، اس کو محبت نہ ہو یا اس کی طرف اس کو انس پیدا نہ ہو رہا ہو۔ تو اس لیے بھی خدا تعالیٰ نے بیان یہ کیا ہے کہ محبت کا جو تقاضا ہے اگر اس کو پورا کرنے کے لیے اخلاق کی حدود میں رہ کے اگر لڑکی کو دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے استاد، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ خاصا عام طور پر ہم پردے کے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک لباس جو پہنا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی اور چادر یا برقع وغیرہ پہنا جاتا ہے، لیکن بعض علاقے جو ہیں وہ شدید گرم ہیں جس میں ایک لباس کے اوپر اور کوئی اس طرح کا کپڑا لینا، چادر پہننا، برقع، شاید وہ بہت زیادہ اس میں اضافے کا باعث ہوگا۔ ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نقطہ بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بعض ذمہ داریاں کسی پہ ڈالتا ہے تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے پھر وہ صلاحیتیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جن علاقوں میں اس قسم کی شدید گرمی ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو یہ صلاحیتیں بھی انہیں عطا ہوتی ہیں۔ بڑی موٹی مثال ہے کہ یہاں پہ جو ویسٹرن دنیا میں یا ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر وہ گرم علاقوں میں جائیں تو ان کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، لیکن اسی علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے آرام سے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، جب خواتین، جب بچی کو شروع سے اس چیز کی عادت ڈالی جا رہی ہو تو اس میں وہ پھر پردے کا خیال اس حد تک، اگر بہت شدید گرمی ہے تو اسے یہ مراد نہیں ہے کہ اسے ضروری ہی کہ وہ شٹل کاک قسم کا برقع پہنا دیا جائے اور اس میں نہ وہ سانس لے سکے نہ کچھ، اور پھر وہ بے ہوش ہو جائے۔ یہ نہیں مقصد یہ ہے کہ جس طرح محترم مشہور صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح خامہ سید طلحہ بن نصر العزیز کا ارشاد پڑھا کہ حضور نے فرمایا کہ بعض اوقات سانس لینے کے لیے منہ کھلا رکھنا پڑتا ہے، ہٹانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اصل مقصد دراصل ہر معاملے میں حیا اور شرم ہے، اس کو قائم رکھتے ہوئے اگر کوئی ایسا پردہ کیا جائے جس میں انسان، خاتون کا جو یا بچی کا ہے یا لڑکی کا ہے، اس میں اس کا جسم نظر نہ آئے، اس کا لباس اس طرح نظر نہ آئے کہ اٹریکشن پیدا ہو، تو اس پہ دوپٹہ لے لینا جس سے اس کے بال ڈھک جاتے ہیں، اس کی زینت ڈھک جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کی مثال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں ملتی، آپ کی سیرت میں ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور میرے گھر تشریف فرما تھے، تو میری بڑی بہن حضرت اسماء میرے گھر آئیں تو حضور نے ان سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، اور پھر فرمایا کہ اسماء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسماء، جب بچی بڑی ہو جاتی، بالغ ہو جاتی ہے، تو اس کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس موقع پہ حضرت اسماء نے کوئی باریک لباس پہنا ہوا تھا جس میں ان کا جسم بظاہر، جس میں اس طرح جس طرح ڈھکا ہونا چاہیے اس طرح ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ تو اس لیے اگر تو اس حد تک ہے کہ مجبوری ہے کہ اتنا لباس پہنا جائے جس میں اس کا جسم ڈھک جائے، یا بڑا جو دوپٹہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ کھلا دوپٹہ پر اوپر لے لیا جائے تو لباس ڈھک جاتا ہے اور اس کا پردہ بھی ہو جاتا ہے اور اس میں گرمی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس قسم کی موجود ہے، سہولت موجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ برقع ہی پہنا جائے اور کس کے نقاب ہی لیا جائے۔ اسی لیے حضرت صاحب نے جو حوالہ حافظہ نے پڑھا تھا اس کے بالکل آغاز میں حضرت صاحب نے 3-4 چیزوں کا نام لیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر لباس کا پردہ ہے، جب برقع پہنیں یا حجاب لیں یا سکارف لیں یا دوپٹہ پہنیں یا نقاب لیں،
جو بھی لے رہی ہوں تو بال چھپے ہوئے ہونے چاہیے، بال نظر نہیں آنے چاہیے، ماتھا سامنے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر باریک دوپٹے سے ڈھک لیتی ہے وہ خاتون، جس سے وہ اس کے بال بھی نہیں نظر آتے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ویسا برقع پہنایا جائے جیسا کہ وہ حضرت صاحب نے، پھر مجھے وہ حضرت صاحب کا خطاب یاد آ گیا، اس میں حسن بڑی خوبصورت، حسن ہے تم لطیفہ، لیکن وہی وہ کار کے اوپر برقع پہنا کے طالبان کو نے کہا کہ طالبان نے عورت کو کار ڈرائیو کرنے کی اجازت دی، اور کار کے اوپر وہ شٹل کاک قسم کا برقع پہنایا گیا تھا۔ تو یہ شدت جو ہے اسلام میں بہرحال نہیں ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت آیت پڑھی تھی کہ فمن استر غیر باغن ولا عادن فلا اثم علیہ۔ جب مجبوری ہو، گرمی کی مجبوری ہے، تو حد سے نکلنے والی نہیں ہے خاتون کہ وہ نہ بناؤ سنگار کرنے والی ہے، نہ اٹریکٹ کرنے، اپنی عادات سے اٹریکٹ کرنے والی، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نسبتاً کم اس کا لباس ہوگا یا کم پردہ ہوگا، جس سے بنیادی مقصد پورے ہو رہے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی بالکل خزاں، مجھے یاد ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت اماں جان جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ڈاکٹر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا چہل قدمی کرنی چاہیے۔ تو حضور کہتے ہیں میں تو ان کو جو ہے وہ باغ میں لے جایا کرتا ہوں تاکہ چہل قدمی کریں، اور گھر کی اور خواتین کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں، اور حضور کا ویسے بھی یہ معمول تھا، اور کبھی دنیا کی باتیں اس چیز میں روک نہیں بنی، کبھی بھی پرواہ نہیں کی جو ہے کہ وہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ جو جائز حقوق ہیں، جو حدود کے اندر رہتے ہوئے کہ باہر نکلنا، سیر کرنا، جانا جو ہے وہ بات چیت کسی سے ضرورت کے مطابق کرنا، کبھی ان چیزوں سے وہ روکا نہیں ہے۔ اور اسلام کی اصل جو ہے وہ حقیقت یہی ہے کہ بہت خوبصورت اور اعتدال پسند تعلیم ہے، اور دراصل جنہوں نے اس کو چھوڑا کہ بالکل اس سے پرے چلے گئے، انہوں نے بے حیائی کے دروازے کھولے، اور جن لوگوں نے قید کر دیا بالکل، انہوں نے اسلام سے دنیا کو متنفر کیا اور اسلام کے نام کو بدنام کیا، اور اسلام کی طرف اس تشدد کو جو ہے وہ منسوب کیا، حالانکہ ان کی اپنی یہ ناسمجھی تھی، اپنی بے وقوفی تھی۔ اگر اعتدال کے ساتھ، جیسے وہ صاحب کے خطاب کے حوالے سے ذکر ہوا کہ اس انگریز خاتون نے دیکھا کہ کس طرح کہ آزادی کے ساتھ لجنہ جو ہیں اپنے علیحدہ اس کمپاؤنڈ میں، اور ان کو پردہ بھی ہے اور مکمل آزادی بھی ہے، تو کہتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت وہ لگا، اور یہی دراصل حقیقی تعلیم ہے، اور حقیقی تعلیمات کا یہ حسن ہے جس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی بتانا چاہیں، ہمیں کوئی رائے دینا چاہیں، اور ضرور اس کو ویلکم کریں گے۔ ابھی جو ہے اس پر ہم مزید انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول